بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ایپیسوڈ 5۔ آخرکار شر پسندوں نے آپس میں خطوط لکھ کر یہ طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے تمام مطالبات تلوار کے زور پر منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک ہی وقت میں مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی۔ ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے تمام جائز مطالبات ماننے کو تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت واپس آ گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اسے تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا، نہ میں نے کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور مصر کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو تم اسے نہ اتارنا۔ نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ میں بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک دن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوسیوں کے گھر سے بھی پانی اور خوراک کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔
مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی بار ان کے سامنے با اثر تقریر کی، انہیں یاد دلایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے جگہ خریدے گا اسے جنت ملے گی، تو میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد کی جگہ میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہوا کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کے دلوں کو نہ ہلا سکیں۔ ان ظالموں نے امیر المومنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المومنین سے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ تمام مصیبتیں صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، چنانچہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باقیوں کے سامنے یہ تقریر کی، لوگوں، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ آگے کا تفصیلی واقعہ ایپیسوڈ 6 میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔